إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم. معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک اور مقدس کلام انسان پر ہمہ پہلو بحث کرتا ہوں. اس کے مزاج کے اندر موجود مثبت اور منفی پہلوؤں کو زیر بحث لاتا ہوں. اس کی شخصیت کے اندر جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بڑا زور دے کر اصلاح کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح فرماتا ہے، اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس کو صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے. اور پھر اگر کوئی انسان اس سب کچھ کو مان جائے تو پھر وہ اصل اور ابدی اور دوام کے اندر جا کر اپنی فلاح پاتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچتا ہے. پیچھے سے بھی یہ انسان کے بارے میں اس کے اندر کے مزاج کی منفی اور مثبت پہلوؤں کی نشاندہی قرآن کریم کرتا آ رہا ہے، اور یہاں بھی اس کے مزاج کے ایک پہلو کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. جب کبھی ہم، اللہ فرماتا ہے، جب اذقنا الناس یعنی انسان کو ہم ذائقہ چکھاتے ہیں، اذقنا الناس رحمتاً اپنی رحمت کا، من بعد ضراء مستہم پہلے اس کے اندر زندگی میں ابتلائیں اور مشکلیں اور کمی کوتاہی غفلت تغافل تساہل، اور وہ اپنے آپ سے نالاں پھر رہا ہوتا تھا. اور پھر جب ہم اس پر
اپنی رحمت نازل کر دیتے ہیں اور اس پر رحم کر دیتے ہیں، رحمتوں، اس کی حالت زار کی اصلاح کر دیتے ہیں، اس کے زندگی کے مسائل کو کسی نہ کسی حوالے سے حل کر دیتے ہیں۔ اور حالانکہ پہلے وہ اتنی بڑی تکلیف کو بھی طوعاً و کرہن برداشت کر رہا تھا، اب جب اس پر ہم نے اپنی رحمت نازل فرمائی بعد اس کے کہ وہ ایک تکلیف کاٹ چکا تھا، بس ہم اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر سب سے پہلے وہ ہماری قدرتیں، ہماری مہربانیاں، ہماری شفقتیں، ہمارا عفو و درگزر، میری رحمت، اللہ کہتا ہے اس پر مکر بازی شروع کر۔ یعنی اس سے کوئی یہ پوچھے کہ جب تم مسائل کا شکار تھے اس وقت تو بات بات پر تم جی اللہ میرے پر حال پر رحم کر دے، اللہ یہ کر دے جی، دعا فرما دے جی، پران کر دے جی، حال ہو جی، دھاڑے ہو جی، میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گی، اس وقت تو تم یہ تھے۔ اور اب جب ہم نے اپنی رحمت کر دی تو اب تجھے اپنی صلاحیتیں یاد آتی ہیں، مکر شروع ہو گئے کہ وہ تو جی میں نے فلانا سٹیپ جو لیا اور اس کے نتیجے میں حالات جو پھرے اور میری انٹیلیجنس جو تھی وہ کام آئی اور اس کے نتیجے میں سارے مسئلے سیدھے ہو۔ تیری انٹیلیجنس اس وقت کہاں بڑی ہوئی تھی جب تجھے رولوں میں وہ اس وقت تیرا دماغ جو ہے وہ کہیں کدھر تھا، اس وقت تجھے اپنی انٹیلیجنس یاد نہیں آئی، اس وقت تجھے اپنی کاریگری، اپنی عقل، فراست، علم، تجربہ، اس وقت تجھے اپنی ساری اکنامکس یاد نہیں آئی۔ جب میری طرف سے رحمت کا فیصلہ ہوا تو پھر اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر ہماری قدرت، ہماری مہربانی، ہمارا شکر ادا کرنے کی بجائے اسے اپنی صلاحیتیں یاد آتی کہ میں نے بڑا یہ کیا تو میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کام کیا تو اس کے نتیجے۔ اور جب یہ سارا تو یہاں ایک در در کا بھیک مانگتا پھر رہا تھا، اس وقت تیری صلاحیتیں کام گئی تھی، اب اس کو مکر بازی شروع ہو گئی۔ سب بجائے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا احسان عظیم، تو نے مجھے مشکلات سے نکالا، میری حالت زار پر رحم کیا، مجھے تو نے اس قابل سمجھا کہ میں تیری رحمت کو سمیٹ سکوں، تیری مہربانیوں کا میں شکریہ ادا کروں، تیرے حضور سر بسجود، تیرے احسانات کا میں تذکرہ کروں اور تیرے حضور میں اپنی پیشانی جھکاتا رہوں۔ اس وقت تو تیری صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری ختم ہو گئی تھی۔ اور جب میں نے ذکر الناس رحمتم، جب میں نے اپنی رحمت کا تجھے مزہ چکھایا تو پھر تجھے اذا لہم مکر فی آیاتنا، میری قدرت کاملہ کی بجائے تو مکر اور فریب بازیوں سے اپنے ساتھ منسوب کرنے لگ پڑا۔ میں بڑا سمجھدار تھا تو اس لیے مجھے اللہ نے یہ دی، پھر تو اپنا استحقاق بنا رہا۔ اللہ کہتا ہے کل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے کہیے کل اللہ اسرع مکرا، اللہ کے پاس بھی تیرے سے بھی تکھی تدبیریں ہیں، یہ بھی میں تجھے بتا دوں۔ اسرع سرعت، جلدی، جو تدبیر تو ہیلے بہانے مکر ڈرامے بازی کر رہا ہے، اس ساری ڈرامے بازی سے زیادہ جلدی میں مکر اور میں تدبیریں کر سکتا ہوں، پھر بھی تیرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہ ایسی جو ہیلے اور تدبیریں وہ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ کر سکتا ہوں تجھ سے، اور یہ باتیں جو تو کرتا پھر رہا ہے یہ میں تمہارے سامنے لاؤں گا۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یہ ساری تیری چکر بازیاں جو ہے
یہ لکھ رہے ہیں ان رسولنا، ہمارے فرشتے یکتبون کتاب کرنا یعنی لکھنا، سب تیری زندگی کے احوال جو ہے وہ میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، جو بھی تو مکر بازیاں کر رہا ہے۔ مکے میں ایک دفعہ قحط پڑا بڑا ظالم، 7 سال ایسا قحط آیا، بارش کا نام نہ ہو، جو ان کی چراگاہیں تھیں وہ ساری سوکھ سڑ گئی، ختم ہو گئی، جانور جو تھے وہ بھوکے مرنے لگ گئے، بندوں کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ ان میں ایک بابا بڈھا بیٹھا تھا مشرک، اس نے کہا بھائی سادہ کام کرو، سیانے بنو، ادھر ادھر تم بھاگنے کی بجائے نا چپ کر کے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گٹے گوڈے پڑھ لو۔ اس ہستی نو کیویں کوڑا سچا باویں ڈرامے بازی تے باویں جس طرح بھی ہے انہوں راضی کرو، اور کسی طرح جے انہاں دعا کر دیتی تو تہاڈا کام ہو جائے گا، مخالفت اپنی جگہ پر ہوں کچھ کرو۔ وہ جو 7 سال کے بعد انہوں نے بڑے لمبے پروگرام، بڑا اچھا جی میں جناب ہم یہ کہ ہم آپ کے تو ہم آپ کے فدائی تو یہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، تو سارے جانور تو گئے، اب تو بندے مرنے لگتے بھوک پیاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان سے قحط ختم فرما۔ جب قحط ختم ہوا اور بارش آ گئی، فصل ہو گئی، اللہ نے رحمت کر دی، اذاقنا الناس رحمت، ہم نے بندوں پر رحم کر دیا۔ انہیں تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے، دعا تو ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک عرض ہوتی ہے، کرنا تو میرے اللہ نے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے کیا اذا لهم مکر فی آیاتنا، بس پھر وہی مکر بازی، وہی مکر بازی۔ اللہ نے فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، کرو تم مکر، میری تدبیریں تم سے بھی جلدی ہوتی، جب میں کرنے پر آتا ہوں تو پھر اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، یہ بھی میں بتا دوں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم بھی چکر بازیاں کرتے ہو، اور میرے پاس بھی اس کے بڑے توڑ ہیں، بڑی تدبیریں ہیں میرے پاس بھی، واللہ خیر الماکرین، میری تدبیر ہمیشہ تمہاری تدبیر پر غالب آئے، یہ بھی بتا۔ پھر یہ تو زمین پر ہو رہا ہے، جب یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے میں قحط پڑا، تو جب کوئی تدبیر اور نہ سوجھی تو ابی سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا لجاجت بھرا، تو بڑا شوگر کوٹڈ، تو بڑا محبت آمیز، تو بڑے واسطے دیے، دیکھے نا ہم رشتہ دار ہیں، ہمارا دادا پردادا تو ایک تھے، اب اگر آپ چاہے ہجرت فرما کر اس بستی کو چھوڑ آئے، ہم تو وہیں بیٹھے ہیں، آپ کے اجداد تو وہیں کے ہیں، اور اگر ہم بھوکھوں مر گئے تو لوگ آپ کو کیا کہیں؟ وہ تو سارے یہی کہیں گے، یہ دیکھو جی وہ مدد کر بھی سکتے تھے اور انہوں نے نہ کی، ان کی آنکھوں کے سامنے رشتہ دار مر گئے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ہمارے حالات پر نظر ثانی فرما کر کچھ مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 سونے کے دینار اس وقت بھجوائے تھے۔ ابی سفیان فرماتے ہیں کہ جب اس ہماری حالت زار کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 دینار سونے کے بھجوائے،
تو میرا دل اندر سے اسی وقت کھڑک گیا تھا کہ اگر یہ حق نبی نہ ہوتے تو یہ ہمارے ساتھ ہمدردی نہ کرتے. ہم نے کیا کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا احسان. اس وقت میں کھڑک گیا تھا اندر سے کہ یہ اگر نبی نہ ہوتے اس طرح کی شفقت نہ. تو یہ انسان کے اوپر بیتتا ہے، روز ہمارے اوپر بیتتا ہے. کبھی کچھ ہو گیا، اللہ تو بڑا رحم دے گا، کراتی صدقے کے بعد دعائیں سب، یا سارا کچھ ٹھیک ہونے گیا تو پھر آپ اس سے دیکھیں تو وہ آپ کو دیکھ کر ہی منہ پر کر کے تو یہ اللہ کہتا ہے یہ تم میرے ساتھ چکر بازیاں کر رہے ہو، میں بھی تمہارے یہ ساری ڈرامے بازیاں جو بھی تم زندگی میں کرتے ہو اللہ کے دین کے ساتھ، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تم جو سے میرے حکموں کے آگے ڈرامے بازیاں کرتے ہو. یہ کہتا ہے ان رسلنا یکتبون، میرے جو اوپر سے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے یہ لکھتے جا رہے ہر چیز بات ہم کروں جو تم چکر بازیاں کر رہے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ اللہ کی بردباری، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کا عفو درگزر، اس کی ڈھیل جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لینے والا بندہ عقل مند ہوتا ہے. اسی ڈھیل کے عرصے کے دوران ہی اسے چاہیے کہ رجوع اللہ ایسا کرے کہ یہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبد العباد تک اس پر برستی رہے. جو یہ اللہ کو منا لیتا ہے وہ سارا کچھ پا لے. اللہ کہتا ہے اللہ کی ذات ہی تمہیں هو الذی یسیرکم، تمہیں سیریں کراتا ہے، زمین پر پھراتا ہے، گھماتا ہے، دکھاتا ہے لوگوں کے حالات. فی البر والبحر، بر و بحر پر تمہیں، سمندروں میں بھی تو یہ سفر کرتے تھے بڑا، سمندروں پر بھی جدے کا سمندر جو تھا اس پر بھی بڑا سفر کرتے. تو اللہ فرماتا ہے جب تم حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کبھی سمندری سفر میں بیڑیوں پر سوار ہو جاتے تھے، وجرہم بہم، اور انہیں آپ جو ہے وہ چپو چلا دیتے تھے، بیڑیاں چل پڑتی تھی، جہاز طوفانی جہاز ہوتے تھے اس دور میں تو ہوا پر چلنے والے، ہوا جدھر لے جاتی تھی چل پڑتے تھے. بریحٍ طیبۃ، وہ ہوا طیب ایسی ہوتی تھی جس منزل مقصود کی طرف تم جانا چاہتے تھے اسی طرف کی ہوا ہوتی تھی، جہاز میں پانی سے اڑتا لگا جاتا. اس وقت انجنوں والے جہاز تو نہیں ہوتے تھے نا، بادبانی کشتیاں ہوتی تھی بڑے بڑے. میری طیبۃ وفرحوا بہا، واہ واہ بڑی خوش گپیاں جہاز دے وچ، بڑے گپاں تھے، بڑے ہاں ہوں تھے، بڑا واہ جی واہ تھے، کیا بات ہے، تو یہ جا تو وہ جا. جاءتھا ریح عاصف، یکدم پھر ہم جب ہوا طوفان والی، ریح عاصف کھردری ہوا، تیز ہوا جو سمندری بادبانی کشتیوں کے ناموافق ہو چلا دیتے تھے. فجاءہم الموج من کل مکان، پھر جب دریا سمندر جو ہے وہ طوفانی بنتا تھا، لہریں اٹھ اٹھ کر تیرے جہاز سے ٹکراتی تھی. فجاءہم الموج، ہر جو موج دریا میں اٹھتی تھی، من کل مکان، ہر طرف سے تیرے جہاز پر آ کر وہ تھپیڑے مارتی تھی، تیری جب کشتی ڈولتی تھی اور تمہیں سمجھ آ جاتی تھی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب ہم جو ہے پکڑے گئے، گھیرے گئے، محیط ہو گئے، چاروں طرف سے ہمارے کشتی کو ہوا نے سمندر نے گھیر لیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت میں یاد آ رہا تھا، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہو، مخلصین، مخلص بالکل ہے بھائی، یہ تم ہو ہی اللہ کے سارے.
لہ الدین، اس کی بندگی۔ اس وقت اگر بڑے سے بڑے کافر کو بھی یہ بات کوئی کہے نا کہ تم اللہ کے ہاں کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، تو اس وقت وہ کلمے دے وہ گھمکار دے وے بھائی جڑے بہنی تھی جان پر جو بنی۔ اللہ کہتا میں تیرا مزاج جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو ایسا کرتا۔ فتح مکہ جب ہوا تو اکرمہ بن ابی جہل جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، انہیں پتا تھا 6-7 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بیت اللہ کی دیواروں کے غلاف کے اندر بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کی گردن ماری جائے۔ اس حد تک گناہوں نے مجھے، ان میں ایک عورت تھی جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در پہ عذاب ہے۔ جب انہوں نے سنا بھائی میرا بھی نام بیچ میں ہے، یہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا میں جدے جا پہنچے اور وہاں سے جو کشتی جا رہی تھی یمن کی طرف اس پہ سوار ہو گئے اور انہوں نے کہا بھائی چلو جان چھوڑیں تو اب تو میرے زندگی میں بچ گیا تو بچ گیا، جو نہیں تو اگر پکڑا گیا تو میرا تو حکم جاری۔ اس کی بیوی جو تھی وہ اسلام لے آئی، وہ اسلام لے آئی، وہ جدے بھاگ گئے، وہاں سے کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی جو چلی تو وہ بھنور میں ایسی پھنسی جا کر کے وہ سب ڈاواں ڈول ہو گئی۔ جو کشتی کا ملا تھا اس نے کہا اب یہ کشتی نہیں بچ سکتی، صرف اور صرف تم اللہ کو پکارو۔ انہوں نے کیا اللہ کو کیا پکارا، وہ بتا تو فلانا ہری اوم ہری اوم یہ وہ اپنا شروع۔ اکرمہ بن ابی جہل کا اپنا قول ہے جب ہم نے یہ بھی پکار کے دیکھ لیا اور کچھ نہ ہوا تو میں نے کشتی میں اعلان کیا لوگوں محمد کے اللہ کو پکارو پھر کام پورا ہوگا، باقی سارے ہم اللہ کے اب بتوں کو ہم پکار چکے، وہاں کچھ نہیں ہوا، اب صرف ایک نام رہ گیا ہے، وہ نام پکارو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں روز ہمیں کہتے ہیں، وہ نام پکارو بچ جاؤ۔ ادھر کیا ہوا، ان کی اہلیہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، ایمان لے آئی تھی۔ آج کی یا رسول اللہ ایک میری فرمائش ہے، آپ رد نہ فرمائیں، آپ اگر رد نہ فرمانے کا وعدہ کریں تو تب میں کرتی، بتاؤ نہیں کرتا رد۔ انہوں نے عرض کی کہ اکرمہ جو ہیں وہ آپ سے ڈر کے مارے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں اب کہاں جائیں گے، آپ نے تو ان کے سر گردن مارنے کا حکم دے رکھا ہے اور اب تو وہ، مگر میں آپ سے ان کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو میں انہیں کہیں نہ کہیں زمین کے جس کونے میں بھی ہوں گے میں ڈھونڈ لاؤں گی اور میں آپ کے قدموں میں اٹھا دوں گی، آپ معاف کر۔ واہ، ادھر سے رحمت اللہ علیہ فرمایا معاف لے آؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں جو بھاگی وہاں سے جدے، مجھے پتا تھا کہ ادھر گئے ہیں، وہاں سے کسی سمندری سفر پر چلے جائیں، ادھر سے وہ کشتی میں اعلان کر رہے تھے لوگوں محمد کے رنگ اللہ کو پکارو، اور پھر انہوں نے وہاں سے پکارنا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں دور ہمیں ساحل نظر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کسی نے سفید دوپٹہ جو ہے وہ کوئی لہرا رہا ہے، مجھے سمجھ آ گئی یہ دوپٹہ میری بیگم کا ہے، یہ وہی ہوگی، میں دوپٹہ پہچان دیا۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے پکارا
تو میرے دل نے گواہی دی کہ اگر تو اس کے نتیجے میں ساحل پر پہنچ گیا واپس خیر خیریت سے، تو میں نے دل میں فیصلہ کیا میں سیدھا جا کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں گر جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ اب تو میں نے دیکھ لیا اللہ کی شان، یوں ہی میں نے اللہ 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 شروع کی، کشتی واپس ساحل کی طرف چل گئی، اور ہم اس طوفانی دریاؤں سے، لہروں سے بچ کر کے دوبارہ ساحل پر آ گئے۔ اللہ کی قسم، زندگی کے حالات جو بھی ہوں، اگر آپ اللہ 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 پکارنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کی کشتی بھی اتنے بڑی ابلیسی طوفانوں میں گری ہوئی ہو، انشاءاللہ اللہ اپنے پاک نام کی برکت سے نکال پر ساحل پر لگا دے گا۔ یہ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور نام نہیں۔ اس کا نام بڑا عجیب ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ایک بت پرست تھا، اس کو کوئی بھی جب کسی چیز کی حاجت پڑتی تو وہ اپنے بت کے آگے سجدہ ریز ہو کر ہر وقت یا صنم یا صنم یا صنم لگا رہتا، اور اللہ کی طرف سے جب کبھی کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو وہ بڑا خوش ہوتا، دیکھا میرے بت نے بڑا میری پذیرائی۔ ایک دفعہ جو اس کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ جا کر کے اپنے بت کے آگے سجدہ ریز ہوا، تو کافی دیر ہو گئی اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی پڑا ہوا یا صنم کرتا رہا۔ اس کی زبان جو پھسلی تو یکسر اس کے منہ سے نکلا یا صمد، اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر بتا۔ بس جب وہ کھڑا ہوا تو پھر صنم بھول گیا اسے، سمجھ گیا۔ تو اللہ فرماتے حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب ساحل پر آئے تو دیکھا کہ واقعی جو دوپٹہ وہاں لہرایا تھا وہ میری اہلیہ ہی تھی، بات ہوئی، ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا میں تیری زندگی کی بھیک مانگ لائی ہوں محمد رسول اللہ سے، تیری معافی ہے، تو آؤ۔ اس نے کہا مروا نہ کہ مجھے تو اپنے سارے پچھلے کرتوتوں کا پتہ ہے، میرے لیے تو حکم ہے کہ بیت اللہ کی غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو گردن ماری جائے، تو اب تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا جس ہستی نے یہ حکم دیا تھا میں اسی کی زبان حق ترجمان سے یہ بھی سن آئی ہوں کہ اگر تو اسے لے آئی تو میں اسے معاف کر دوں، میں یہ بھی اسی ہستی کا، تم آؤ چلو۔ ڈاچی پہ جو آئی تھی تو ڈاچی پہ بٹھا لیا، اپنے کام لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں صحن میں اپنے خیمے میں جلوہ افروز تھے۔ جب آتے ہوئے دیکھا آپ اٹھ کھڑے، آئے جب سامنے آئے تو کھینچا اس کو قابو کر کے گلکڑی پاک زور کا۔ اکرمہ بن ابی جہل فرماتے ہیں میرے جسم کے ہر ذرے سے ہر سارا کفر جو ہے وہ اسی لمحے نکل گیا اور ایمان کے نور میرے اندر سرایت کر گیا۔ میں نے اسی گلکڑی کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے فیضان محمد، یہ ہے نور ربانی۔ اور اللہ کو جب پکارو بڑے اخلاص سے پکارو، دو نمبریاں نہ کرو، بالکل نہ کرو۔ مرتے مر جائیں گے پر دو نمبری نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے اس وقت جب تمہاری کشتی بھنور میں آتی ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر تو میری بندگی کے اونچے اونچے نعرے مارتے ہو،
لئن انجیتنا من ہذہ، جب میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں اس سے، لنکونن من الشاکرین، اور تم کہتے تو یہ ہو کہ ہم تیرے بڑے شکر گزار بندے بنیں گے، مگر تم پھر ڈرامے بازیوں میں آ جاتے۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہے، جس کو وہ زیادہ دے اس کو صبر کرنا چاہیے، اور جس کو وہ کم دے اس کو شکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا جو شیخ شقیق بلخی، ایک دفعہ ابراہیم بن ادم جو بادشاہ تھے خراسان کے، جو وہ حاضر ہوئے تو شیخ نے پوچھا تمہاری کیفیت آج کل کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت بہت اعلیٰ کیفیت، جب کچھ ہوتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو صبر کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہ تو بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، جو تو نے یہی سیکھا ہے، یہ تو بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ کہا حضرت کیسے؟ اللہ مجھے دیتا ہے تو میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں، جب وہ نہیں دیتا تو میں صبر کرتا ہوں۔ کہا یہی میں تجھے کہہ رہا ہوں، یہ کتے کرتے ہیں اسے۔ انہوں نے عرض کی حضرت کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا جب تیرے پاس فراوانی ہو تو تو صبر کر خود، اور وہ جو اللہ نے تجھے انعام دیا وہ بانٹ لوگوں میں، اور خود صبر کر، فراوانی میں صبر کر، بانٹ لوگوں میں۔ اور جب تیرے پاس کچھ نہ ہو تو شکر کر کے اللہ نے مجھے اتنے بڑے امتحان اور حساب سے بچا لیا ہے، نہیں تو حشر کے دن مجھے اس نعمت کا تو حساب دینا پڑتا۔ جب تیرے پاس کچھ نہ ہو تو شکر کر، اللہ تو نے مجھے اس ساری نعمتوں سے جو ہے بچا لیا، مجھے اس کے حساب سے بچا لیا۔ جب یہ تیری کیفیت ہوگی تو پھر تصور۔ اللہ کہتا ہے جب ہم اسے نجات دیتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے لنکونن من الشاکرین، ہم تو تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ فلما انجاہم، جب ہم نجات دے دیتے ہیں، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر بغاوت، یبغون باغی ہو جاتا ہے ہمارا، اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے میری مہربانی کو، میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، یہ بات یاد رکھو لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری بغاوت ہے یہ میں تمہارے اوپر ڈال دوں گا، اس کا حساب میں نے بطور باغی کے جب تجھے اپنے حضور کھڑا کیا تجھے سمجھ آ جائے گی۔ تجھے اب تک یہ پتہ نہیں چلا متاع الحیات الدنیا، ارے یہ دنیا کی چیزیں تو دنیا میں رہ جائیں گی، تیرے پاس آ جائے گی اگر تو نے ہمارے ساتھ دوستی نہیں لگائی، دل کی گہرائیوں سے ہمیں نہیں چاہا، اور ساری زندگی ڈرامے بازیاں ہی کرتا رہا، مکر فریب کھیلتا رہا، میری عظمت کی بجائے میری مہربانیوں پر تو بڑا اتراتا رہا، اور میری آزمائشوں سے تو کتراتا رہا، تو تجھے جو یہ دنیاوی نعمتیں تھیں متاع الحیات الدنیا، تجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ صرف دنیاوی ہے۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لاہور دورے پر تھے تو میں ساتھ تھا، داروغہ والا میں وہاں پروگرام تھا، ہم ادھر جا رہے تھے تو ہم ادھر سے گزرے تو آگے وہ جہانگیر کے مقبرے کے پاس والی سڑک سے ہم گزرے، تو میں نے عرض کی، میں کہا حضرت یہ وہ مغل بادشاہ جہانگیر کے مقبرے نے ہے جڑا سامنے، حضرت دوسرا میں نے فوراً عرض کر دی
حضرت اس کے حالات کیا ہیں؟ منہ سے نکل گئی گل کے حالات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا 60 ملکوں کا بادشاہ تھا، اس وقت 60 ملک ہیں جہاں اس کی بادشاہی تھی، یہ سارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ کابل، شابل، سکم، یہ جڑا ہے چھتا کوری بادشاہی، یہ سارا مڈل ایسٹ، اپنا سینٹرل ایشیا، یہ بھی انہیں کا تھا۔ تاشقند وغیرہ کا یہ 7 ملک ہیں اب بادشاہ تھے۔ میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا، میں نے کہا حضرت اس کے حالات کیا ہیں؟ تو حضرت ایسے مزاج مبارک تھا، بس ایسے آنکھ رکھ کے پھر بتانے لگ گئے، آخنا کاش یہ ساری 70 ملکاں دی بادشاہت دی بجائے میری ٹوٹل دنیا تے متاع اور میری ملکیت ایک لوٹا تے ایک مسلح ہونا تو میں بچ پاؤں، بس اس مروا سے کیا بادشاہ۔ مجھے بات یاد ہے، یہ سن 80-81 کی بات، میں ہوں ایک آخنا بھائی کاش میرے کو ایک لوٹا تے ایک مسلح ہونا، بس ٹوٹل دنیا اس بادشاہی مروا سے۔ اللہ یہ ساری بات فرما کر کہہ رہا ہے، شاید متاع الحیات دنیا، ارے یہ دنیا کی ساری متاع ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا، دنیا کو دنیا کے خانے میں اس کے ساتھ وہی تعلق رکھو جتنے کی یہ ہے۔ ہمارے مشائخ خزام پر اللہ خربوں خربوں رحمتیں نازل کرے، بڑے عجیب ان کے بات مختصر ایک فکرے کی ہوتی ہے، مگر اس کے اندر گہرائی جو ہے وہ 7 سمندروں جتنی۔ ازبکستان کے دورے پر تھے، میں تھا، وہاں ہم حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گئے، بڑا وہ بھی عجیب ہمارا آدمی تھے۔ میں وہاں مسجد میں بیان کر رہا تھا انٹرپریٹر کے ذریعے، ان کی جو مسجد تھی، ان کا جو متوا تھا وہ بڑا بے ایمان تھا، اس نے انٹیلیجنس کو فون کر بھائی یہاں کوئی باہر سے آیا ہے، وہ کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، ساتھ اس کے انٹرپریٹر ہے اور 10-12 بندے بیٹھے، مگر اب کے وقت یہی کچھ جو میں نے بہا لیا تھا، انٹرپریٹر نے کیا کر رہا میں بات کر، تو میں بات کر رہا تھا، تو ایک باہر سے کوئی لڑکا آیا، اس نے کہا جی یہ باہر تو پولیس آئی کھڑی ہے، وہاں تبلیغی جماعت بھی منع ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور یہ تبلیغ کرنا بھی منع، اس وقت اپنی پتہ کیا پالیسی، باہر جناب انٹیلیجنس آ گئی، اور ادھر سے لڑکے نے آ کر بتایا، انٹرپریٹر نے کہا تو اتنے واضح سے لگا کھانے دے باہر پولیس آ گئی۔ ہمارے پاس کیا تھا، میں واضح نال کیتی رکھے تھے، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار دیکھے تو میں اس کو آخیا چنگا تھوڑی مسیح میں بات کرنا ہے، بھائی یہ مینو یہ نپ لے گئے تھے انہیں مووی میری تو کہیں سننی نہیں تھی، نہ کہیں پوچھنا مینو زبان آوے نہ انہوں آوے، تو چنگا تھا اصل تھوڑی ملن ہے اسے تو یہ بے وقوف کتھے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ بات کرتے ہیں اس پر، آپ تو ہمارے مہمان، اللہ کی شان۔ تو ہم جناب ادھر سے ہو کے باہر جو نکلے، نہ کوئی بندہ نہ پھرندہ، سارے یہاں 6-7 گاڑیاں کھڑی تھیں پولیس کی اور انٹیلیجنس کی، جو مولوی نے ان کو بتایا تھا۔ اس کا میں گیا تو کوئی بندہ، ہم نے چپ کر کے وہاں بیکری سے خوب اپنا رج پوچھ کے کھایا پیا اپنا سارا، تو اس کے بعد ہم چڑھے تو ہم اپنے ہوٹل چلے۔ تو وہاں جب حاضری ہوئی، جو بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں جب حاضری ہوئی تو میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا، حضرت کہ بہت بڑے نواب تھے، اور
ان کی نوابی بھی عجیب تھی. ان کے جب شکار پر جاتے تھے تو ان کے مکتوبات سیرت میں موجود ہے کہ ان کے شکاری کتوں کے گلے میں سونے کے پٹے تھے. ان کی جو تسبیح تھی آپ یہ جو کرتے تھے وہ پتہ نہیں کون کون سے ہی ہر بن کا علیحدہ کہیں ہیرے دائی کوئی کسی اور. وہ تصویر 100 دانے ایک کھواتا اللہ کی رحم ہو جائی دے گتے نے تو سارے زندگی دے دکھ ہی دور ہو گئے. تو وہ تسبیح چلاتے تھے. مولانا عبد الرحمان جامی کے شہر. تو میرے دل میں ایسے ہی خیال پیدا ہوا. میں نے کہا حضرت آپ دنیا کے بھی نواب اور برزخ کے بھی نواب. میرون رنگ حضرت کو پسند تھا بڑا بات. میرون رنگ کے پہنتے تھے اور اس کے اوپر کام جو ہوتا تھا وہ کوئی بڑا عجیب ہوتا تھا اور اس پر بڑے چمکدار ہیرے جواہرات کرتے تھے. یہ ان کا اپنا اکثر لباس میرون کلر پسند کرتے. تو میں نے ایسے عرض کر دی کہ حضرت آپ تو دنیا کے بھی نواب برزخ کے بھی نواب. اتنا بڑا آپ کی شان اور عظمت ان کی سیرت کی کیا بات. اس کا سارا جواب انہوں نے ایک فکر ہے. اس نے کہا ہم دنیا میں ہم رہتے تھے دنیا تو ہم میں نہیں رہتی تھی. بس گل ہی مکائی. ہاں ہم دنیا میں رہتے تھے دنیا تو ہم میں نہیں رہتی. نواب گاری کتوں کے گلے میں سونے کے پٹے. اس کے باز جو ہوتے تھے نا جن پر شکار کھیلتے تھے تو وہ باز جو تھے ان کے نیچے جو رسیاں ہوتی تھیں وہ بھی سونے کی رسیاں بازوں کے پاؤں میں. 3 خواب اور اجلس کا خیمہ لگتا تھا جس میں بیٹھے. تو دنیا کو دنیا کے خانے میں رکھو. معروف واقعہ ہے مروان نے بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا تو کسی نے بتایا یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے جو بیٹھا ہے. عقیدتاً جا کر عرض کی حضرت میرے سے کوئی ہدیہ قبول فرمائیں. انہوں نے کہا اب تو میں اللہ کے ہاں بیٹھا ہوں میں آپ سے کیا لوں. کہا میں باہر انتظار کرتا ہوں جب آپ تشریف لائیں پھر بات ہوگی. وہ باہر کھڑا ہو گیا. حضرت اپنے معمولات سے فارغ ہو کر باہر آئے. پھر اس نے اصرار کیا کہ برکت کے طور پر ویسے آپ سے کچھ قبول فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا تیرے پاس دینے کو کیا ہے. تجھ سے دنیا مانگوں کہ دین مانگوں. تیرے پاس دینے کو دین ہے یا دنیا. اس نے کہا میرے پاس دین تو کیا ہونا ہے بس تو دنیا ہی ہے. اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو دوں. تو اس نے فرمایا ارے بھائی دنیا تو ہم نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے. تجھ سے کیا نہیں کرتی. اللہ کہتا ہے متاع الحیات الدنیا. اس پر لٹو نہ ہو جانا کہ اسی کے ہو کر رہ جاؤ. تمہیں پتہ ہونا چاہیے ثم الینا مرجعکم. ہماری طرف بھی تو رجوع کرنا ہے آنا تو ہے. فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم تمہیں ساری شے متنبع کر دیں گے بتا دیں گے دکھا دیں گے. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو تمہارا سب کیا دھرا گیا. ہمیشہ دنیا کو آپ خوب انجوائے کرے. اس میں کوئی اللہ نے بنائی ایسے کتنے عظیم الشان ہستیاں تھیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی تھی ایسی بادشاہت نہ اس سے پہلے کسی انسان کے پاس تھی نہ قیامت تک کوئی اس جیسا ہو. اس پر پرندوں سے لے کر کیڑوں مکوڑوں سے لے کر ہواؤں سے لے کر جنوں اور انس سے لے کر ہر ایک پر اس کا حکم چلتا تھا.
دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یکسر جو موڈ آیا ہوا کو حکم دے اٹھا میرا تخت سارے دربار سمیت فلاں جگہ لے جا. جتنے جہاں فرماتے تھے اس خدمت میں فلاں مقام پر فلاں جگہ فلاں وقت پر مجھے اتار. ہوا اسی رفتار سے چلتی تھی، جب جہاں ان کا حکم ہوتا تھا وہاں جا کر ٹھیک اس وقت اتار. آج جیڑا ہی کوئی بادشاہ ہے وہی کوئی ہو جائے. اس نے اللہ سے عرض کہ اللہ جو بادشاہی تو نے مجھے عطا کیا پھر ایس جیسی کسی کو نہ دے. یہ میرا اعزاز رہے کہ کوئی بادشاہ بھی آیا تھا اور وقت کا نبی بھی تھا. بادشاہ کا بیٹا تھا حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو بادشاہ تھا. مگر یہ ساروں کے اپنے 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 کھانے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا ہم دونوں طرف کہلاتے ہیں. جب دنیا ہمیں ہمارے پاس آتی ہے تو دنیا کے کتے بن جاتے ہیں، اور پھر جب کسی کو اللہ دیتا ہے اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو نوچنے کے لیے اس کو تانے دینا شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیمتی سواریاں بھی ثابت آپ نے استعمال بڑی بڑی کی. لباس بھی ثابت ہے. روایات میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، انہوں نے آپ کے لیے ایک پوشاک جو ہے وہ تیار کروائی. یہ بھی حدیث مبارک اور لائے وہ تو بڑی عجیب تھی. عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے تیار کروائی ہے. لائے آپ نے ویسے ارشاد پر اس پر کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا 27 اونٹ کے بدلے میں نہیں. 10 لاکھ دئی آج بننا ٹوٹا اٹھ ہو گئے تو 27 کروڑ نہ بڑھے. میں نہیں خیال کہیں 27 کروڑ کا مجرا لباس پایا ہو گیا محمد رسول اللہ نے پہنا. ہم سارے بڑے بے وقوف اور گدھے قسم کے لوگ ہیں، نہ ہمیں دین کی کوئی سمجھ ہے نہ دنیا تو ویسے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فرمائش پر پہنا، وہ پہنا ثابت ہے. پھر آپ نے اتار کر کچھ بات پھر انہیں دے دیا، بھائی بس میں تیری فرمائش پوری ہے. یہ ثابت اللہ نے آپ کو دیا ہو تو اس کو انجوائے کرو. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ جس کو دیتا ہے پھر وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ اس کا یہ اظہار بھی ہو. اس نیت سے اگر آپ اپنا اللہ کی شکرانے کے طور پر آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ عین اسلام. کوئی تانے شانے سننے کی ضرورت. ہاں مگر صرف یہی اسی کے لیے ہمارا مت پہنا. اللہ کہتا ہے متاع حیات دنیا، دنیا کے کتے نہ بنو، اس لیے کہ ثم الینا مرجعکم، تو نے ہمارے پاس آنا ہے، تیرا تو نے رجوع کرنا ہے، ہم نے تجھے بلانا ہے، تجھے کھڑا کرنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تجھے بتا دیں گے جو تو کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے. نہ تو اچھا لباس پہننا شریعت میں منع ہے، صاف بات بالکل کھری ڈنکے کی چوک. اللہ کی قرآن کی آیت ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد طیبات والرزق. کون ہے جس نے جس کو طیبات رزق کا کشادہ اور حلال دیا ہو؟ کس نے حرام کیا ہے وہ ان پر؟ کوئی آپ اللہ دیتا حرام نہ کھاؤ، لوٹ مار نہ کرو. ایک کمائی دے وچوں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بشاک چڑھو موٹراں تھے کھاؤ تو موج میں نہ کرو. جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ پورا کرو، تاکہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں وہاں آپ اللہ کے حضور صرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے امیر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن حنین، یہ لوگ بڑے ان کی تصور نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے جو اساس رضی اللہ عنہ کے ہیں، آپ آج کے میں آپ اس کو اگر آج اس کو ایویلیویٹ کریں آج کے دور میں آپ، تو آپ وہ دنیا کے سب سے امیر کا میزان میں، باقی یہ مسک شسک تو یہ ہو تو یہ تھوکتے برابر ہی نہ ہو، اتنا امیر ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو بندے ایسے ہیں جن کا حساب کتاب باقی ساری مخلوق سے 500 سال زیادہ ہوتا رہے گا۔ حدیث فرمایا ان میں ایک نبی ہیں اور ایک غیر نبی، نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور غیر نبی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور وہ وقت کے نبی ہیں اور یہ عشرہ مبشرہ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ میں نے یہ حدیث بیان کر کے اشارہ میں نے کہا یہ بھی اللہ کا انعام ہے اس امیر آدمی پر کہ اللہ کے حضور 500 سال زیادہ کھڑا رہے گا، باقی اس کے حضوری ایک لمحے کی جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے، ساری مخلوق کے بعد 500 سال وہ زیادہ اللہ کے حضور کھڑا رہے گا۔ حساب کتاب فرشتے کتاباں پڑھتی رکھو، بندیاں کھولی رکھو، وہ دے چکے شاہ نکلنی سوائے نیکی، تو اشرا مبشرہ۔ تو اللہ اگر دے تو پھر ایسا دے کہ اسی کی ہی جو ہے وہ ملاقاتیں بڑھا دے بس۔ ہاں جس میں اللہ کا نام نہ ہو، صرف محض دنیا کی غلاظت اور گند ہو، اللہ اس کے عذاب سے بچائے، اس سے بھوک چلے دے تو پھر اپنے نام پر لٹانے کی توفیق اور حوصلہ بھی دے، نہ دے تو بختی۔ اللہ کہتا ہے تم سے اگر متاع الحیات دنیا، اگر تم دنیا ہی کے ہو کر رہ رہے ہو، ثم الینا مرجعکم، تو تمہیں ہمارے پاس تو آنا ہی ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، میں ایک چیز تمہارے سامنے کر دے چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، دین اور دنیا دونوں کی اصلیت اور ان کی اہمیت اور ان کی وقت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پاک نام کی نسبت کی برکتیں عطا فرمائے، اور اسلام کی عظمت اور تقدس اور اس کی شان اور منزلت پر ہماری تمام صلاحیتیں اور وسائل خرچ کرنے کا ہمیں حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے۔